الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے رجب شریف کی آج 22ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے رسالہ اربعین عطار کی دوسری پیج نمبر 22 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 22، جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک بازو مشرق یعنی ایسٹ میں، دوسرا مغرب یعنی ویسٹ میں، دونوں پاؤں ساتویں زمین میں اور گردن عرش کے نیچے ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے فرماتا ہے تم میرے بندے پر اسی طرح درود بھیجو جس طرح اس نے میرے نبی پر بھیجا، پس وہ فرشتہ تا قیامت اس بندے پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو کر دیجئے۔ یہ بھی نیتیں اگر شامل ہو سکیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام تک شریک رہوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کے اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا، موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والے صحابی تھے۔ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیاری بہن اور مسلمانوں کی امی جان ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کیا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار آپ رضی اللہ عنہ کو دعاؤں سے نوازا۔ کبھی یوں دعا فرمائی، یا اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ کبھی اس طرح دعا دی، یا اللہ پاک معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم اور حلم یعنی برداشت سے بھر دے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ طاقتور اور امانت دار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو عرب کا بادشاہ قرار دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کعبہ شریف پر ریشم کا غلاف چڑھایا اور سب سے پہلے مسجد حرام میں ممبر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے رکھوایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 163 حدیثیں بیان فرمائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب شریف کو ہوئی۔ شام کے شہر دمشق میں آپ رضی اللہ عنہ کا مزار پاک ہے۔ پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں بچوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ کاتب وحی بھی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب بھی آپ تیار کرتے تھے، لکھتے تھے۔ کئی بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
نے حوصلہ افزائی کے کلمات آپ کے لیے ارشاد فرمائے، یہاں تک کہ آپ کو جنتی بھی قرار دیا، الحمدللہ۔ یہ صحابی رسول ہیں، صحابی نبی ہیں، ابن صحابی بھی ہیں، ان کے والد محترم بھی صحابی، پھر ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ ہماری امی جان ہیں، ام المومنین ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مشرف تھیں۔ تو یوں ماشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ایک شان ہے۔ اب ان سے محبت تو یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، ہر صحابی سے ہمیں محبت ہے، تمام اہل بیت سے ہمیں پیار ہے۔ اب کتنی محبت ہے تو اب اس کا ذرا پیمانہ تو کہاں سے لایا جائے؟ بس یہ کہ میں آج سے نہیں، بہت زمانے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پیار کرتا ہوں، جب سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ صحابی نبی ہیں، تو الحمدللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، الحمدللہ، اور ابھی تک محبت جاری ہے، اور اللہ کرے گا تو آخری سانس تک ان کی محبت رہے گی، اور ان کی محبت لے کر قبر میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، غریب تو وہ شخص ہے جس کے پاس ادب کی دولت نہ ہو۔ ایک بار کوئی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے میاں سنت، میں نے اپنی زندگی میں رجب شریف میں پیر شریف کا پہلا روزہ رکھا، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ لا الہ الا اللہ۔ خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، بخدا بصفا حضرت معاویہ۔ My name is Muhammad Muawiyah Raza۔ میرا نام معاویہ ہے۔ میرا نام محمد معاویہ اتاری ہے۔ میرا نام معاویہ اتاری ہے۔ میرا نام معاویہ رضا اتاری ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاویہ کو میرا سلام کہیے، وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے اور وحی کے امین ہے، صحابی نبی، جنتی جنتی۔ نام معاویہ، کنیہ ابو عبد الرحمن ہے، لقب ناصر لدین اللہ۔ ولادت 604 عیسوی میں ہوئی، عمر 78 ایئر، وفات 22 رجب جمعرات 60 ہجری کو ہوئی۔ مزار پر انوار دمشق میں باب صغیر کے پاس۔ خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، صاحب اتقا حضرت معاویہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صدام حسین اتاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، یا مرشدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث پاک ہے، قل الحق لو کان مرن، حق بات کہو اگرچہ کڑوی لگے۔ ظاہر ہے کہ وہ سچی بات بعض اوقات آدمی کو اچھی تو نہیں لگتی، لیکن ہر موقع ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات سچی شہد سے میٹھی لگتی ہے۔ کسی حق میں اگر ہم تائید میں بول دیں کہ یہ سچ بول رہا ہے اور وہ بھی سچ، اس کو اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ کبھی یہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو اور ہم اس کی تردید کر دیں کہ نہیں نہیں آپ ایسا نہ کریں، مجھے پتہ ہے آپ صحیح بات نہیں کر رہے، اور آپ دلیل دے دیں تو ظاہر اس کو یہ کڑوی لگے کہ مزہ نہیں آئے گا۔ تمہارا لیے کہ جب بھی ہو حق بات کہنی چاہیے، کسی کی خوشامد کے لیے جھوٹ بول کر اپنی آخرت داؤ پہ
نہیں لگانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کی پوسٹ کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کروائیں. امیر علیہ سنت اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی عمدہ پوسٹ ہے یہ. مطلب وہ غریب پر جلدی غصہ آ جاتا ہے. غریب ملاقات اگر راستے میں روک لے ملاقات کے لیے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. شاید یہ برا تو اس کی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ تو کا ٹپک پڑا, مجھے جلدی ہے چل. اور اگر یہی معاملہ اگر کسی مالدار بہت بڑی پارٹی کے ساتھ ہو کہ وہ راستے میں مل جائے تو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے. اگر چڑھا ہوا بھی ہو تو او ماشاء اللہ آئیے سبحان اللہ انشاءاللہ گلے لگ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غریبوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا, مالداروں کی خوشامد نہیں کرتا ہے, اس کو اگر بلڈ پریشر کا مرض ہے بھی تو بلڈ پریشر کے بجائے اپنی منافقت کا علاج کرے کہ وہ دو چہرے کے ساتھ نہ ملے, ایک ہی چہرے کے ساتھ سب کے ساتھ ملے. وہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے بزرگوں نے کہ ایک شخص کو مطلب کے پاس کوئی ملنے گیا تو وہ غریب آدمی تھا تو اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی, جواب وغیرہ دیا السلام علیکم, توجہ نہیں دی. اتنے میں کوئی مالدار شخص آیا یا بڑا آدمی آیا ہوئے تو بڑا پرتپاک اس کا استقبال کیا اور مطلب اس کو مان دیا. تو اس پر وہ غریب آدمی نے کچھ اس کو مدنی پھول دیے تھے کہ آپ کا سلام غریبوں کے لیے الگ ہے اور مالداروں کے لیے الگ ہے, الگ اسلام میں تو ایک ہی سلام ہے. تو یہ مطلب ایک نارمل ماحول میں اس طرح پایا جاتا ہے کہ بڑا آدمی ہو, شخصیت ہو تو اس کو مان ملتا ہے, لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں. ان کے یہاں کوئی موت میت ہو تو جنازے میں بھی ٹھٹھ لگ جائیں گے لوگوں کے. اور غریب آئے تو بیچارہ انتظار کرے گا کوئی آئے تعزیت کے لیے تو تھوڑی تسلی کا سامان ہو, یا جنازے میں لوگ جمع ہو جائیں تو جنازہ پڑھا جائے. مالدار کے یہاں پہلے سے ہی لوگ فون کے تانتے بندھیں گے تو آنے والوں کا ایک ہوگا, اور مطلب جو کچھ ہو رہا ہے مطلب دنیا میں سب کو اندازہ ہوگا. کوئی لیڈر ہے اس کے یہاں کوئی اس کا دادا فوت ہو گیا سمجھا, اور لیڈر بھی بھلے آدھیڑ عمر کا ہے اور دادا بالکل ضعیف اضعف, لیکن یہ کہ اس کے لیے ٹھٹ جمیں گے. 2 سال کے بعد بھی اگر پتہ چلا تو اس سے تعزیت کریں گے, اصالہ ثواب کریں گے, دعائیں کریں گے. غریب کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو پوچھنے والوں کی تعداد کم ہوگی. یہ ہے مطلب ماحول. غریب بیمار پڑے تو کل جاتا ہو تو آج چلا جائے, اس سے ہمدردی کے 2 بولنے میں زبان میں لوچے بنتے ہیں, نہیں ہوتی. اور مالدار کو اگر کھا کر لے ایک بار حضرت آپ کھانسی ہو گئی, سر آپ کو کھانسی ہو گئی, یہ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی. تو یہ ہے ماحول اس طرح کا. اللہ پاک ہم کو اخلاص عطا فرمائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار کو پوچھے نہیں, بھلے پوچھے, غریبوں کو بھی تو پوچھے نہیں, سب کو پوچھے, سب کے ساتھ یکساں ماحول رکھے, یکساں سلوک رکھے, یکساں ہمدردی رکھے تو انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا. ورنہ پھر یہ پوسٹ آپ کے لیے تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہی ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت, نماز یا عام دینی گفتگو کے دوران بعض اوقات الفاظ کے صحیح تلفظ اور مخارج کی ادائیگی میں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں میرے دل میں بار بار یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں میں معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہو گئی, مگر اس کے باوجود یہ خیال آتے ہی میں فوراً کلمہ پڑھ لیتی ہوں, مگر اس کے باوجود دن میں کئی مرتبہ یہی وسوسہ ذہن میں آتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے دل بہت پریشان اور بے چین رہتا ہے. اس کا حل ارشاد فرما دیجیے. قرآن کریم درست پڑھنا سیکھنا چاہیے, ضروری ہے. البتہ اس میں بعض الفاظ ضرور ایسے ہیں کہ ان میں اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو معنی کفریہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ اس کے لیے کفر کا حکم لگے گا کہ جس کو ایک تو معنی پتہ ہے اور جان بوجھ کر اس نے یہ پڑھا ہے. تو باقی اب جس کو نہ معنی پتہ ہے نہ وہ جان بوجھ کر پڑھتا ہے اور یہ گھبراہٹ اور یہ وسوسے اور پریشانی اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے. جبھی تو ایسا ہو رہا ہے نا کہ ایمان کی قدر ہے کہ کہیں میرا ایمان چلا نہ جائے. تو اس میں تسلی ہے, آپ گھبرائیں نہیں کہ جہاں مال ہوتا ہے وہیں چور آتا ہے.
تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شیطان آتا ہے کہ ایمان کو نکالنے کی وہ کوششیں کرے. تو آپ گھبرائیں نہیں, اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں, وسوسوں کی طرف توجہ بھی نہ ڈالیں. ہاں قرآن شریف اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا تو یہ تو ہر مسلمان کو سیکھنا ہی چاہیے, صحیح پڑھنا چاہیے. ورنہ یہ کہ اس طرح جس طرح صرف وسوسوں سے ایمان نہیں چلا جاتا, وہ باقی دوسری گفتگو وہ تو اس میں جب تک یقینی معلوم نہ ہو نا کہ کوئی کفر نکل گیا تو اس پر بھی نکل گیا وہ الگ ہے, کفر بولا وہ الگ ہے. جیسے کہ نکل گیا یوں کہ کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکلا کچھ منہ سے, یہ اس کو سبقت لسانی کہتے ہیں. تو یہ اگر ایسا ہوا تب بھی کفر کا حکم نہیں لگے گا. ہاں اگر اس پر یہ قائم رہے نا, پچ کرے اس پر کہ میں صحیح تو کہا کیا غلط کہا وغیرہ, تو اس طرح اگر اس کو یہ وہ جو کہا اس کو باقی رکھے یہ, تب اس پر حکم ہوگا کفر کا, اگر وہ کفر بولا ہے تو اس نے. ورنہ یہ کہ اگر کوئی بھی مسلمان ہو اس کے منہ سے اس طرح کی غلط بات نکل جائے گی کہ جو کفر معنی رکھتی ہوگی, تو جیسے ہی اس کی سمجھ پڑے گی نا کہ یعنی کہنا کیا چاہتا ہو, مثلاً کہ اللہ ہے اور منہ سے معاذ اللہ نکلا اللہ نہیں ہے, تو جیسے اس کی توجہ ہو جائے گی کوئی بھی اڑی نہیں کرے گا, توبہ 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 اللہ ہے میرے منہ سے غلط نکل گیا. تو یہ کافی ہے, مطلب کفر اس پر ہوا نہیں. زبان جس کو زبان پھسلنا بولتے ہیں, کہ بعض اوقات زبان پھسل جاتی ہے, اور اس کو یہ سبقت لسانی بولتے ہیں کہ کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا منہ سے. تو ہمت رکھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں جب شیطان وسوسہ ڈالے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہاں بھی وسوسہ آئے گا کہ مجھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا, تو میں کیسے پڑھوں؟ تو یہ بھی سیکھ لیں. اور وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا, توجہ ہٹا دینا, یہ بھی وسوسے کا علاج ہے ایک, یہ بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ اللہ پاک کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ ایک مسلمان کن اعمال, رویوں اور طرز زندگی کے ذریعے اللہ پاک کی پہچان اور قرب حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے, تصوف کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اللہ کی معرفت یعنی پہچان جو ہے یہ ہر کے اس کے لیے مسلسل جد و جہد و رزق حلال شیریں مقال, لیکن روزی حلال مطلقاً حلال ہو روزی, اور شبہ سے بھی پاک ہو ذہن نصیب, اور اچھی صحبتیں ملیں کہ جو عارفین ہوں, اللہ کو جاننے والے پہچاننے والے نیک بندوں کی صحبتیں ہوں, حرص و طمع سے دل پاک ہو, گناہوں سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو. تو یوں مطلب یہ منزلوں پر منزلیں طے کرے گا اور معرفت الہی کو پالے گا. ویسے یوں تو معرفت ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ معرفت مانے پہچان. تو ہمیں اللہ کی پہچان ہے جبھی تو ہم مسلمان ہیں. یہ تو ہے نا کہ اللہ ہے, یہ ہماری یعنی یقینی عقیدہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, نہ اس میں کوئی ہمیں شبہ ہے, اللہ ہے نا. تو یہ بھی معرفت ہوئی نا, پہچان کہ ہاں بھائی اللہ ہے. اچھا یہ بھی پہچان ہوئی کہ اللہ ایک ہے, نہ دو ہے نہ ایک کا آدھا ہے, اللہ ایک ہے واحد. تو یہ بھی اللہ کی پہچان ہے, یہ بھی تم کہہ رہی ہے. تو یوں مطلب ہر فرد ایک طرح سے عارف یعنی پہچاننے والا ہے اللہ کو. لیکن ہم عام طور پہ جو معرفت یعنی پہچان اور عارف باللہ ہونا, تو یہ پھر ایک منزل تھوڑا ہے اس کی, اس کے لیے سفر کرنا پڑے گا. سفر یوں کہ اہل اللہ سے صحبتیں اختیار کرے, تصوف کی کتابیں پڑھیں. اب اس میں اہل اللہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے. مشکل یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں جس کی چمڑی گوڑی ہے اس کا چہرہ نورانی ہے, دل بھلے اس کا کوئلے سے زیادہ کالا ہو. ہم کو یہ بھی پہچانے نہیں ہے. جو بڑی بڑی باتیں کرے, تصوف کے چند جملے رٹ لے. بعد اس طرح کے بھی صوفی بے صفا متصوف جس کو بولتے ہیں, جو جھوٹے صوفی ہوتے ہیں, تو اس طرح متصوفین کی بھی ایک تعداد ہے. تو کیا کرتے ہیں, کچھ وہ جملے رٹ لیتے ہیں تصوف کے گہرے گہرے. ابھی ہم جیسے عوام کے سامنے گہرے گہرے تصوف کے جملے کریں گے تو ہم تو متاثر ہوں کہ یار بڑا پہنچا ہوا آدمی لگتا ہے, یار کیسی باتیں کر رہا ہے یار, سبحان اللہ. تو ایسا شخص بعض اوقات پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے, اللہ تک نہیں, شیطان تک اس کے قدموں میں ہوتا ہے.
تو اب یہ پہچانے ہمیں نہیں ہے. اس لیے میں تو کئی بار عرض کرتا ہوں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے لپٹے رہو، اور بس جو آپ کو رضا چھاپ بزرگ ملیں، عالم ملیں، بس آپ ان کی طرف رہیں. باقی بھلے گوری چمڑی ہو، سمجھے، کچھ بھی ہو، ماتھے پہ پیشانی پر داغ ہو، سجدے کا کچھ بھی ہو، اگر وہ اس دور میں رضا چھاپ نہیں ہے، امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اس کی آنکھیں بند نہیں ہیں اور ان کو دل و جان سے عزیز اور پیارا نہیں سمجھتا، ان کی ہر بات پر لبیک نہیں کہتا، ایسوں کے قریب نہ جائیں ورنہ بھٹک جائیں گے آپ. کہ دعوے تو کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، لیکن آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم یاد منا رہے ہیں، تو ایسوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوگا اس وقت، یا گھر میں بیٹا کھول کے بیٹھا ہوگا، باپ منہ چڑھا رہا ہوگا، بیوی کھول کے بیٹھی ہوگی، شوہر کڑکڑ کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے بھی ماحول ہوں گے کہ آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا. تو اب یہ بھی ایک کسوٹی بن گئی ہے اس دور میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب ذرا بھی اگر وہ چونکہ چانک کرتا ہے، چونکہ چنانچہ کرتا ہے، تو پھر یہ کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ ہماری ہر صحابی پر آنکھیں بند ہے. ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا اپنا مقام ہے. نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا علی سے بھی افضل ہو گئے، امام حسین سے بھی افضل ہو گئے، امام حسن سے بھی آگے بڑھ گئے، بی بی فاطمہ سے بھی درجہ بلند ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. مولا علی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، حسنین کریمین کی شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کروڑوں درجے بڑی ہے. معاذ اللہ ہم یہ تھوڑی کہتے کہ ان سے افضل ہے امیر معاویہ، لیکن ہیں تو صحابی نا، یہ تو ہم مانیں گے نا کہ یہ ہیں صحابی، اور اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ معتمد قابل اعتماد صحابی ہیں، جس کو یعنی کہ سمجھو کہ پرائیویٹ سیکریٹری بولتے ہیں نا، یعنی ان کو یہ دنیا میں جب پی اے بولتے ہیں تو اس کے آپ وہی لکھتے تھے، کاتبین وہی اور بھی تھے، ان میں سے ایک آپ بھی تھے. یعنی آپ یار قرآن پڑھتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں یار امیر معاویہ پر، جو کہ ایسا کرتا ہے. قرآن پھر نہیں پڑھنا چاہیے نا آپ کو، امیر معاویہ کا حصہ ہے اس میں. ان کی وحی پر علماء نے اعتماد کیا، اور قرآن جب جمع ہوا، صحابہ کرام نے جمع کیا، جو حضرت عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن کے لقب سے ملقب ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہی لکھی تھی، انہوں نے بھی لکھی تھی اور صحابہ نے بھی لکھی تھی، تو وہ مانی گئی. جب تو قرآن شریف ہمارے سامنے ہے، جس کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. اب جو قرآن والا ہو، قرآن لکھنے میں جو مطلب شامل ہو اور سعادت مند ہو، اب ایسے کے بارے میں یوں کیوں کیا، تو یہ کیوں بولا، تو وہ یار اس میں نہیں. صحابہ کرام کے معاملے میں بہار شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے آپسی معاملات میں پڑھنا حرام حرام حرام. ہم اسی پر ہیں، اپنے کہیں بولنا نہیں ہے، اپنے پاس علم نہیں ہے، اتنی عقل بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ مطلب ان بڑی ہستیوں کے سامنے کیا ہیں. تو میں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ ہم مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی یہ سب سے اور سارے اہل بیت صحابہ جو ہیں ان سے کوئی افضل تھوڑی مانتے ہیں. یہ اپنی ان کا اپنا مقام ہے. جیسے میں نے نام لیے مولا علی، شیر خدا وغیرہ کا، تو ان کے اپنے مقامات ہیں، بہت بلند مقامات ہیں. لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہیں نا، تو یہ مقام بھی تو ہے نا، صحابی بھی تو ایک مقام ہے جو مطلب صرف انہی کو ملے گا جو صحابی ہیں، اور کسی کو نہیں مل سکتا. تو بہرحال یہ کہ جو اس طرح کا ہو نا، وہ ایسا کوئی واقعی یہ عارف بھی یہی ہوگا، عارف باللہ ایسا ہی شخص ہوگا کہ جو ان صحابہ کرام میں تفریق نہ کرتا ہو، فرق نہ کرتا ہو، بڑبڑ نہ کرتا ہو، اہل بیت اطہار پر کڑکڑ نہ کرتا ہو، بکواس نہ کرتا ہو. تو جو اس طرح کا ہوگا تو اپنے کو اسی کی صحبت اختیار کرنی ہے، اسی کی بات سننی ہے، اس کا بیان سننا ہے، اور بس اس کے قریب رہنا ہے. باقی کسی اور کے پاس چاہے وہ کتنی بھی معرفت کی باتیں کرے، تو وہ معرفت الہی کی باتیں ہو سکتا ہے نہ ہو، کسی اور کی معرفت کی باتیں ہوں. معرفت تو پہچانے نا، جیسے میں نے کہا کہ شیطان کے قدموں تک بھی تو پہنچنے والے متصوفین ہوتے ہیں، کہ جو مطلب صوفی نہیں ہوتے. صوفی تو بہت بڑا اعزاز ہے، اور جس طرح کو بولتے ہیں یہ صوفی صاحب ہے، حقیقت میں صوفی بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا لقب ہے، لیکن آج کل بس یہ سستا ہو گیا ہے. تو صوفی با صفا
اللہ کریم ہمیں کسی صوفی باسبا کی زیارت نصیب کرے تو بیڑا پار ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. خدا کی قسم میں تو آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چڑھتا ہو. مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں ایسے کندھے نہیں چاہیے جو گستاخ رسول ہوں، گستاخ صحابہ و اہل بیت ہوں. اپنا سوال ہی نہیں، اپنا باپ بھی ہو تو اپنے کسی کام کا نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی، وہ جنتی صحابی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. ملک شام دمشق میں دیکھو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف، اس کی ہم نے زیارت کر لی سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے الحمدللہ اسکرین پہ. اور کوئی دیوانہ وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے جو اسکرین پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے وہ کلپ بنا کر اسے وائرل کر دیا. کیا بات ہے، ڈنکے بج رہے ہیں. مطلب وہ نا کہ جن کو اللہ نے بڑھایا ان کو کون گھٹا سکتا ہے یار. یہ صحابہ کرام ہے سب. صحابی کا نجومی بھی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی طرح، جن کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے. صحابہ تو صحابہ. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو شان جو ہے نا وہ، یعنی کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت کی، پھر ان کے حق میں دستبردار ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی معاذ اللہ گن پوائنٹ پر ان کو نہیں لیا تھا، یہ دستبردار ہوئے. جنگ ہوئی تھی بہرحال، تو دستبردار ہوئے اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا. تو کیا نعوذ باللہ کوئی منافقت کی تھی معاذ اللہ نواز رسول نے. ایک بھائی کربلا میں سر کٹا دے حق کی خاطر اور دوسرا کوئی نعوذ باللہ باطل کے آگے جھک جائے گا. یعنی تصور ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں ایسا کہ صحابہ کرام بھی اور پھر نواز رسول کہ جن کے گھر سے مطلب شہادت مشہور ہوئی ہے. لفظ شہادت جو ہے یہ ان کے گھروں سے، اس گھر سے تو ہم کو ملا کہ یہ لفظ مشہور ہوا، شہید، شہادت، سید الشہداء. تو چھوٹے بھائی شہید ہو جائیں کربلا میں، بڑا بھائی نعوذ باللہ، بولتے ہوئے مزہ نہیں آتا مجھے. یہ کیسے ایک غلط آدمی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے اور مطلب دستبردار ہو جائے، خلافت ان کو سونپ دے. تو یہ ظاہر ہے کہ بالکل انہونی سی بات ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطا جا رہی ہے نعوذ باللہ. اگر امام حسن کو خطا کوئی بولتا بھی ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ کوئی ترکیب آؤٹ کی، تو ان کے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا کہ میرا بیٹا 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا. تو یہ تو اس کا اظہار ہو گیا نا کہ امام حسن مجتبیٰ نے دونوں گروہ میں صلح کروا دی. تو یہ اگر امیر معاویہ حقور نہیں تھے تو صلح کرواتے کیسے؟ تو جانتے تھے تو شہید ہو جاتے. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلط پیشن گوئی کر دی نعوذ باللہ. کیا
معاذ اللہ. تو بات بڑی دور تک پہنچتی ہے. سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی. تو یہ سب کو مطلب ہے دیکھیں اپنے کو یہ بہت محتاط رہ کر چلنا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا. تاریخی حوالے لوگ دیتے ہیں الٹے سیدھے، تو تاریخ پر اعتماد نہیں کرنا. اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو نکلا ہم کو اس پر اعتماد کرنا، حدیث سے موجود ہے. تو بہرحال ہے کہ کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ہاتھوں میں ہاتھ دیتے نہ ان کے کبھی حسن، ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ. یعنی امام حسن اس وقت ہاتھ دیتے ہی نہیں کہ اگر کوئی ایک آدھ بھی امیر معاویہ کا کام غلط ہوتا تو امام حسن مجتبی نواسہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ جاتے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کہ میں آخر سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا. جیسے امام حسین نے یزید پلید کا آخری سانس تک مقابلہ کیا نا. تو بہرحال یہ کہ تاریخی واقعات اور وسوسہ نہ لائیں کوئی بھی، اور توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جب تک آپ زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ پھر بہت بھاری پڑ جائے گا، بہت بھاری پڑ جائے گا. صحابہ کے بارے میں آنکھیں بند کیے بغیر خدا کی قسم چارہ ہی نہیں ہے. اس کے بغیر یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار. تو اللہ پاک ہمیں بس اسی محبت پر، محبت صحابہ و اہل بیت پر زندہ رکھے، اور اسی پر ہمارا ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں بصورت شہادت خاتمہ ہو. اپنی تو یہ دعا ہے. میری اولاد کو بھی یہ نصیحت ہے کہ بس امیر معاویہ امیر معاویہ، کیونکہ اس وقت اس کا یہ کہ آج رات ہے اور ان کے بارے میں بعضوں کو وسوسے ہیں، اس لیے میں ان کا امیر معاویہ کر رہے ہیں ہم لوگ. ورنہ یہ کہ نعوذ باللہ ایسی بات تھوڑی ہے. جب مولا علی کا دن آتا ہے تو الحمدللہ ان کے بھی خوب اس وقت خصوصیت کے ساتھ وہ ذکر خیر کر کے اپنی آخرت کو چمکاتے ہیں. محرم شریف کے دن آتے ہیں تو ہم کربلا والوں کا بھی الحمدللہ کیسا ذکر خیر کرتے ہیں. تو یہ موقع موقع کی بات ہے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ذہن بنائے رکھیں. بچے کو بھی یہ گھول گھول کے پلائیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی اچھا تذکرہ بچوں کے سامنے کرتے رہیں، تاکہ کل کوئی جا کر کوئی ان کو مطلب کچھ کمزور بات کرے تو ان کو یاد آ جائے کہ ابو نے یہ کہا تھا معاویہ. اور ہر گھر میں ایک معاویہ ہو. ماشاءاللہ 2-4 معاویہ تو بھی اسکرین پر دیکھے طبیعت خوش ہو گئی میری. تو وہ مجھے پتا ہے، میں نے پتہ نہیں کتنوں کے نام معاویہ رکھے ہیں. تو الحمدللہ معاشرے میں انشاءاللہ اتنے معاویہ بڑھ جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں گے آگے چل کر کہ وہ کوئی وسوسہ بھی ڈالے گا تو کیا یہ نام غلط ہے؟ غلط آدمی کا نام ہے، صحابی رسول ہے. بچے کو بھی پتا ہوگا یہ نام کیوں رکھا ہے. ایک صحابی نبی کی برکتیں دینے کے لیے ہم نے تمہارا نام معاویہ رکھا. ذرا یہ سنبھل جائے نا. جب بچہ جب پیدا ہوا اس وقت تو اس کو نہیں پتا، لیکن بعد میں اس کو ذہن بنا دیا جائے کہ یہ نام تمہارا اس لیے ہے کہ یہ صحابی نبی ہیں، ان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہارا نام یہ رکھا گیا ہے. الحمدللہ گھر گھر میں معاویہ ہو، ایک سے زیادہ ہو تو بھی نو پرابلم. ساتھ میں بے شک اہل بیت کے برکتیں بھی شامل ہوں، یوں بھی کر سکتے ہیں. معاویہ علی، معاویہ حسین، معاویہ حسن، یا حسن معاویہ، علی معاویہ. اس طرح بھی مرکب نام بھی ہمارے یہاں تو رائج تو ہیں، تو یوں بھی رکھے جا سکتے ہیں. یوں رکھنے میں اور مکہ مدینہ ہو جائے گا. ایک وسوسہ ڈالنے والا بھی مطلب سوچے گا کہ اس کو وسوسہ کیسے ڈالوں گا. یہ تو دونوں کے سائے میں چل رہا ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ، ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ. ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی ہے. ان کے قرب والوں
मुआविया लेता हूँ, इसलिए तुम नामे मुआविया। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुख्तियार अत्तारी मेलसी विहाड़ी से। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि आजकल पंजाब में सर्दियों का मौसम है तो जैकेटें वगैरह पहनी होती है तो उसमें इंग्लिश अल्फाज तहरीर होते हैं, क्या इससे नमाज में कोई हर्ज तो नहीं होगा? अब इंग्लिश अल्फाज क्या लिखे हुए, आमतौर पर तो वो अजीब व गरीब अल्फाज लिखे होते हैं वो, लेकिन एक मुतलकन इंग्लिश लिखा हुआ होना ये नमाज के लिए मान्य नहीं है, रुकावट नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है, कोई सी गलत बात लिखी हुई है खुदा ना खास्ता, तो वो भी नहीं कह सकता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि क्या सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा राशिद या अमीरुल मोमिनीन कहा जा सकता है? हाँ, कोई हर्ज नहीं कहने में। इनको उलमा ने खुलफा राशिदीन में शामिल किया है, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और अमीरुल मोमिनीन मखसूस नहीं है कि वो 4 खुलफा, बल्कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो लक़ब था ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, और फारूक आज़म के लिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब राइज हुआ। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बेशक अमीरुल मोमिनीन कहें तो कोई इसमें हरज नहीं है। मोमिनों का सरदार इसके माना होता है, मुसलमानों का सरदार। बेशक हमारे ताजदार हैं, हमारे सरों के ताजदार हैं, हमारे सरदार हैं। मुस्नद अहमद की हदीस मुबारका में जो सही सनद के साथ मरवी है तो उसमें अंसार का बाकायदा सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये अर्ज़ करना मज़कूर है कि जब आप उनके पास से गुज़रे थे तो उन्होंने बातचीत कर रहे थे तो अंसार की फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने कहा कि मैं आपको कोई हदीस पाक ना सुनाऊं अंसार के हवाले से, तो उन्होंने यही कहा था कि क्यों नहीं या अमीर अल-मोमिनीन, ए मुसलमानों के अमीर, यानी अमीर अल-मोमिनीन कहकर आपको ख़िताब किया था। और दूसरा जो अमीर अल-मोमिनीन फ़िल हदीस जो है उसकी तारीफ़ ये की गई है कि मन फ़ाक़ा अहला ज़मानी ही, यानी जो इल्म हदीस में अपने ज़माने का सबसे माहिर शख्स हो उसको उलमा ने अमीरुल मोमिनीन मखसूस अफराद के लिए ज़िक्र किया है। बाज़ ने हाफिज़ुल हदीस के लिए ये लिखा है कि जिसको 1 लाख हदीसें याद हों तो उसको हाफिज़, तो हुज्जत और फिर इसके बाद हाकिम वगैरह के अल्फाज वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे आज जैसा कि देखना नसीब हुआ। मेरा सवाल ये है कि अगर ईसाले सवाब के जरिए किसी की बख्शिश हो सकती है, लोग कहते हैं, लोगों का एतराज़ है, तो फिर तमाम मसाजिद से, तलबा से, मदरसों से ये ईसाले सवाब लेकर उसको ईसाले सवाब कर दें। ज़रूरत ही नहीं है कि हम नेक अमाल करें, क्योंकि पीछे से ईसाले सवाब कर देंगे और हमारी बख्शिश हो जाएगी। क्या ऐसा कहना दुरुस्त है? सबको पता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है ना। घर के दरवाजे बंद करके कोई बैठा देखा किसी को? हाथ पैर मारते हैं ना, कोशिशें तो करते हैं ना। तो फिर ये कि जो अल्लाह पाक ने फ़राइज़ हम पर दी है तो वो क्या उसको छोड़ देना क्या? फ़राइज़ को नमाज नहीं पढ़नी? तो जहाँ ये कि इसाले सवाब से बख्शिश का चांस से उम्मीद है, वहाँ जहन्नम में
फेंके जाने का भी तो खतरा मौजूद है ना। तो वैसे भी उसूल है कि मतलब जहाँ खतरा हो ना तो नफ़ा और नुकसान दोनों हो, तो वो नुकसान से बचने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। जैसे कि बीमार है, बीमार का इलाज करना ये कोई शरन वाजिब नहीं है कि कोई बीमार हुआ तभी उसको वाजिब हो गया कि इलाज करे, नहीं करेगा तो गुनाहगार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कौन इलाज नहीं करता, खतरा है ना कि बीमारी बढ़ जाएगी, जिंदगी का चराग गुल हो जाएगा, तो सभी तो इलाज कर रहे, दवाएं खा रहे, कड़वी कड़वी इंजेक्शन लगवा रहे, हालांकि कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तो ये कि रिस्क है कि नहीं इलाज कराएंगे तो नुकसान बढ़ जाएगा, तो जायज़ भी है, जायज़ इलाज करना जायज़ है। तो बहरहाल ये सिर्फ इसाले सवाब की उम्मीद पर कोई ऐसा आज तक तो नहीं सुना कोई ऐसा बेवकूफ़ आदमी हो कि जो बैठा रहे। यूँ तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो ये आयत पढ़ के कोई अगर बैठ जाए कि अब ना नमाज पढ़नी है ना रोज़े रखने हैं, ये ना कुरान कह रहा है ना अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, तो मैं नहीं हूँ मायूस, बेशक मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन नमाजें और दीगर मामलात जो है ना वो भी तो करने हैं ना, गुनाह से भी तो बचना है ना। तो ये कोई भी मतलब अक्लमंद आदमी ऐसा सोच ही नहीं सकता कि इसाले सवाब से बख्शिश हो जाएगी इसलिए अब कुछ नहीं करना, और बख्शिश इसाले सवाब के लिए ज़रिए होती है, ये तो मुमकिन है, सवाब तो पहुँचना ही पहुँचता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में बड़ा प्यारा वाक़या शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि आपकी महफिल में एक नौजवान था जिसका कश्फ मशहूर था। वो कश्फ ये होता है कि जैसे आंखें बंद हैं लेकिन कुछ मंजर अल्लाह पाक उसको दिखा देता है, जो मतलब गायब होते हैं, गायबाना, तो उस पर वो कश्फ होता था। तो वो नौजवान बैठा हुआ था, तो अचानक वो रोने लगा, सर झुका के बैठा होता रोने लगा, फिर कुछ लम्हों के बाद वो हंसने लगा, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। तो शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि भाई क्या मामला है, अभी तो तुम रो रहे थे एकदम अब मुस्कुराने लगे हो। तो उस नौजवान ने अर्ज़ किया कि हुजूर वो मुझ पर एकदम पर्दे उठ गए, मैंने देखा कि मेरी माँ को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, तो मैं माँ की मोहब्बत में रोना शुरू कर दिया मैंने। इतने में बाजी पलट गई और हुक्म हुआ कि इसको जन्नत की तरफ ले जाओ। अब वो जन्नत की तरफ उसको ले जाता देखकर मैं मुस्कुरा गया और मुझे सुकून मिल गया। तो हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह भी ज़ाहिर है कि अल्लाह के नेक बंदे थे, तो इन्होंने फरमाया कि दरअसल मैं भी समझ गया था ये मामला, तो मैंने मतलब इन्हें मेरे पास 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 70,000 कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने पढ़े हुए थे, जिसके बारे में ये हदीस से पाक एक ठीक है, जो किसी को अगर ये इसाले सवाब कर दिया जाए तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। तो उसकी असनाद तो ज़ईफ़ थी, सनद ज़ईफ़ थी उसकी, ये ज़ईफ़ हदीस वो एक किस्म है हदीस की जो फ़ज़ाइल के बाब में मोतबर होती है। अच्छा, तो मैंने वो तुम्हारी माँ को इसाले सवाब कर दिए, तो इसाले सवाब जैसे मैंने किया तो तुम मुस्कुरा गए। तो ये हदीस अगरचे ज़ईफ़ थी लेकिन तुम्हारे इस फ़ेल से ये हदीस में क़ुव्वत आ गई। ये होता है कि मतलब किसी के अमल से या किसी उससे भी क़ुव्वत पैदा होती है रिवायत में। तो यूँ मतलब है कि इसाले सवाब के ज़रिए उसकी माँ को जन्नत की तरफ ले जाया जाने लगा। तो इसाले सवाब से फ़ायदा तो होता है। ये आला हज़रत ने भी बड़ी किताबों से लिया, अपने तरफ से नहीं कहा, और किताबों में भी है, ये मैंने पढ़ा भी है। इसाले सवाब आला हज़रत ने जो लिखा तो ये बहरहाल बरहक है, सवाब पहुँचता है और हदीसें इसकी मौजूद हैं और सवाब से भी मग़फ़िरत आयन मुमकिन है। लेकिन ये मामला ऐसे हैं कि हकीकत अल्लाह को पता, इसकी बख्शिश इस साल सवाब के लिए ज़रिए होगी कि नहीं होगी, हुई कि नहीं हुई, ये हमारे पास कोई सा आला नहीं है। तो बहरहाल ये कि कोई छोटे से छोटी नेकी बाज़ औक़ात बंदे को जन्नत में ले जाती है। जैसे कि हदीस पाक में है कि एक शख्स ने रास्ते में एक दरख्त कटा हुआ देखा या कांटेदार शाख देखी, तो मुसलमानों के रास्ते में थी तो उसको हटा दिया, साइड कर दिया, या किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह पाक को ये अमल इतना पसंद आया कि उसको अल्लाह पाक ने जन्नत अता फरमा दी, बख्श दिया उसको। और
बाज़ का छोटा गुनाह जो है ये जहन्नम में जाने का सबब बन जाता है, बज़ाहिर छोटा गुनाह। एक औरत ने बिल्ली को कमरे में बंद कर दिया, ना इसको मतलब खाने को कुछ दिया, ना इसको खोला कि वो कोई अपने हशरातुल अर्ज ने के कुछ कीड़े मकोड़े खाकर अपनी जान बचा लेती, तो वो भूखी मर गई। तो उस औरत को अल्लाह पाक ने जहन्नम में दाखिल किया। ये भी हदीस पाक है। तो ये कि अल्लाह पाक तो नुक्ता नवाज है, अब अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। तो किस अमल पर वो राज़ी हो जाएगा, किस अमल पर नाराज़ हो जाएगा, ये बंदे को कुछ भी नहीं पता। इसीलिए कि हदीस का हिस्सा भी है कि बंदा किसी भी नेकी को छोटी यानी हकीर ना जाने, कि क्या पता जिसको ये छोटी समझता है वही इसकी बख्शिश का जरिया बन जाती है। तो अल्लाह ने अपनी रज़ा को नेकियों में छुपा कर रखा है। अब बड़ी नेकी से ही ये खुश होगा ये ज़रूरी नहीं है, छोटी नेकी पर भी वो खुश हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो अल्लाह पाक ने अपनी रज़ा को, अपनी खुशनुदी को नेकियों में छुपा कर रखा है, अपनी नाराज़गी को गुनाहों में, अपनी नाराज़गी को नाफरमानियों में छुपा के रखा है कि कोई सा भी गुनाह इसका छोटा हो या बड़ा हो, वो अल्लाह के गज़ब को, अगर वो अल्लाह को गज़ब ना किया उसने, तो अल्लाह पाक उसको जहन्नम में दाखिल कर दे, हो सकता है। तो ये तीन हिस्से हैं उस हदीस पाक के कि अल्लाह पाक ने अपनी रज़ा को नेकियों में, अपनी नाराज़गी को गुनाहों में और अपने औलिया को बंदों में छुपा कर रखा है। तो बाज़ औक़ात ये कि बंदा नेक होता है, सादा सुदा होता है, तो लोग मतलब उसको इतना लिफ्ट नहीं कराते, और ये होता है वलीयुल्लाह। क्योंकि हर एक को वली की पहचान नहीं होती, हर वली को अपनी विलायत का इल्म नहीं होता, ये भी होता है। तो यूं मतलब ये कि अल्लाह पाक ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा कर रखा है। तो ये इसकी शरह में ये उलमा ने लिखा कि ताकि हर नेक बंदे की बंदा रियायत करे, हो सकता है ये अल्लाह का मकबूल हो सकता है वो अल्लाह का मकबूल हो। यानी किसी को हम हकीर और घटिया ना जाने, हम लोग वली उसको जाने इसकी शोहरत के डंके बज रहे हों और लाखों करोड़ों लोग उसको मानते हों, हम समझते बस यही वली है। कोई ज़रूरी नहीं है। वली के लिए शोहरत होना शर्त होता तो मतलब मशहूर तो बहुत से लोग हैं, बुरे लोग भी मशहूर हैं, यजीद मशहूर है, एक बात है, लेकिन हम इसको पलीद बोलते हैं। तो ये कि खाली शोहरत होना, या चलो अगर कोई है जिसको लोग मानते हों, ये भी मतलब है कि विलायत की पहचान नहीं है, न विलायत की शराइत में से नहीं है कि ये वली है ही है अल्लाह की जनाब में, उसका क्या हाल है इल्म इलाही में। जब भी ना औलिया किराम भी तो अल्लाह से डरते थे और खौफज़दा रहते थे कि पता नहीं मतलब हमारा इल्म इलाही में क्या हाल है, उसकी खुफिया तदबीर, उसका छुपा फैसला हमारे बारे में क्या है, ये हर एक को डरना चाहिए। तो बहरहाल ये कि कोई अमल, कोई नेक काम छोड़ने वाला नहीं है, कोई गुनाह करने वाला नहीं है, किसी नेक बंदे को मतलब हकीर जानना नहीं है। ये तीनों उसूल बहुत प्यारे हैं, अगर इसको हम अपना लें तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि ये जो तीन बातें मज़कूर हैं, अगरचे कि हमारी बाज़ उर्दू की किताबों में इसको हदीस के बयान किया गया है, लेकिन इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी सनद के साथ ये वाक़ई के तौर पर हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कौल ज़िक्र किया है कि एक बुज़ुर्ग जो हैं वो इनकी महफ़िल में पहुँचे तो उनके दिल के अंदर ये ख़याल पैदा हुआ कि मैं जो है वो इस मजलिस के अंदर जितने अफराद हैं शायद सबसे फ़ोक़ियत रखता हूँ, सबसे बुलंद मर्तबा मेरा है। तो उस पर हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये तीन बातें इरशाद फरमाई कि इन्नल्लाह अख़फ़ा सलासन फ़ी सलासिन, अल्लाह ने तीन चीज़ों को तीन चीज़ों में छुपाया है। फिर वही बातें इरशाद फरमाई जो आपने इरशाद फरमाया। माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो मैंने एक तो पढ़ा है अखलाकुस सालिहीन, जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा शमशीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बतौर हदीस लिखा और इस पर इसकी शरह भी इन्होंने बयान फरमाई है। खैर वो आप जो फरमा रहे हो वो भी सही है, बल्कि आप जो फरमा रहे हो तो मशहूर किताब है बैहक़ी शरीफ, तो और हदीस की किताब है इमाम बैहक़ी तो ज़ाहिर है बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं हमारे, तो
یہ زیادہ مطلب سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں نے بھی جو کہا وہ بھی اپنی جگہ پر جی وہ پڑھا ہے میں نے پڑھا ہوا ہی تھا، جی پڑھا بھی ہے، شاید اور کہیں بھی میں نے پڑھا ہے، میرا خیال ہے تنبیہ المغترین میں بھی ہے، علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاید یہ روایت نقل کی۔ کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں نے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد تلاش کیا تھا تو یہ یہاں سے ملا تھا مجھے واقعہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ ہے بعض چیزیں ہیں ایسی کہ جن کو بطور حدیث بیان کیا گیا لیکن یہ علماء کے اقوال ہوتے ہیں، جیسے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ احیاء العلوم میں اس کو بطور حدیث بیان کیا ہے، جبکہ وہ حلیۃ الاولیاء میں حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول قرار دیا ہے۔ تو یوں بھی مطلب بعض اوقات علماء کے اپنے اپنی تحقیقات ہوتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ لاج رکھ لے گناہگاروں کی مولا، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ محمد شفیق بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو وائٹنگ کریمیں جو عورتیں عام طور پر استعمال کرتی ہیں، کہ یہ مردوں کے لیے اس کو استعمال کرنا شرعاً جائز ہے؟ وائٹننگ کریم، گورا کرنے والی کریم، عورت تو اپنے شوہر کے لیے، بازار میں گھومنے کے لیے نہیں، یہ کام کر سکتی ہے اس کی خوشنودی کی نیت ہو تو۔ باقی مرد کس لیے کرتا ہے، اس کی کیا نیت ہے، نیت سامنے آئے تو پھر آدمی فیصلہ کرے۔ اور سفید بال کو تو لوگ کالا کرتے ہیں، سمجھے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کالے کو بھی سفید کرنے کا وہ لکھا اس میں، تو کیسے کرتے بھی لکھا ہے، میں بتاتا نہیں ہوں نہ مجھے پورا یاد۔ تو وہ کالے کو سفید اس لیے کرنا بال داڑھی کے کہ وہ یعنی کہ بزرگ لگیں اور لوگوں میں بات کا وزن قائم ہو، لوگ احترام کریں، تو اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے، داڑھی کو سفید کرنے کا، کالی داڑھی کو سفید کرنے کا۔ ہمارے ہاں یہ اب تصور نہیں ہے، اب تو وہ سفید کو کالی کرنے کا ہر ایک کو فکر ہے، ہر بڈھے کو جوان بننا ہے، اس کا علاج کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد جھاڑو بھی نہیں لگانا چاہیے اور وضو کے علاوہ منہ بھی نہیں دھونا چاہیے اور کپڑے بھی نہیں دھونے چاہیے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، کوئی عمر کے بزرگ ہوں گے، جس کو میں نے لفظ بڈھا سے تعبیر کیا، اللہ والے جو بزرگ ہوتے ہیں حقیقت میں تو وہ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کوئی گناہ کے کام نہیں ہے عصر کے بعد وضو کے علاوہ منہ دھونا یا جھاڑو نکالنا۔ کچھ اور تیسری بات بھی کہی انہوں نے، تو بس یہ عوام کہتے ہیں اس طرح۔ ہاں، بعض بزرگوں سے یہ ضرور ثابت ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان وہ کھاتے نہیں تھے، جس کو مشہور ہے کہ وہ شام عصر کا روزہ۔ فتح رضویہ شریف میں ہے سوال جواب کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بعض لوگ اس ملک میں بعد نماز عصر کی اذان مغرب تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے فوائد وغیرہ اس سائل نے لکھے، اعلیٰ حضرت نے اس کی تائید نہیں فرمائی، پر وہ اعلیٰ حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا حدیث میں اس کی اصل نہیں، یعنی کہ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ عصر کے بعد وہ جو روزہ عصر کا روزہ کہا جاتا ہے معمولات بعض مشائخ سے ہے، یعنی بعض بزرگوں کا یہ معمول ہوا ہے، ان کے معمول ہیں۔
ان کی روٹین بعض مشائخ کی، اور اس پر عمل میں حرج نہیں. انسان جتنی دیر شہوات نفسی سے بچے بہتر ہے، نفس کی خواہشوں سے جتنی دیر بچے یہ بہتر ہے. تو عصر تا مغرب بھی اگر یہ اس سے بچ جاتا ہے تو وہ ایک فائدہ، یہ اس کا نقصان نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس کو فرض و واجب نہ سمجھے. بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر بزرگوں کے طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہی ہے کہ بزرگوں کے عمل پر، کہ جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ بہرحال اس میں مزید برکت شامل کرے گا. لیکن کوئی اگر عصر کے بعد کھاتا پیتا ہے نو پرابلم، کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس کو ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں، نہ تنقید کر سکتے ہیں. بالکل کھا پی سکتے ہیں، 100% حلال ہے، جائز ہے حلال کھانا، منع نہیں ہے. لیکن بزرگوں کا یہ انداز بھی غلط نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان شریف میں تو ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں روزے کی برکت سے. کثر کے بعد نہیں کھاتے ہم. آ بھی رہا ہے رمضان کریم. رمضان کریم گدگدی ہو رہی ہے نا، پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گدگدی ہو رہی ہے. میں تو انشاءاللہ نیت کری ہوئی ہے کہ اپنی بلڈنگ کو رمضان کریم کی تعظیم کے لیے دلہن بناؤں گا، اپنی عمارت کو انشاءاللہ. میں اور میرا بیٹا حاجی رضا، ہم دونوں اس عمارت میں رہتے ہیں الحمدللہ. ہم انشاءاللہ میرا بیٹا ہی کرے گا سب خرچے، تو ہم مطلب دلہن بنائیں گے انشاءاللہ اپنی عمارت کو. رمضان کریم کا پورا مہینہ میرا بیٹا سن رہا ہے تو سن لے، تیاری کرو انشاءاللہ. وہ چاند رات کو ساری عمارت اپنی دلہن بنی ہوئی ہو رمضان کے استقبال میں، اور تعظیم رمضان کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ. اس سے ثواب ملے گا. اور پچھلے سال کچھ کوشش تو کی تھی کہ ترغیب دلائی تھی اور کچھ روشنیاں رونقیں ہوئی بھی تھی ماشاءاللہ، اور گورنمنٹ کی بھی توجہ دلائی تھی. ہمارے عیسائی بھائی گئے تھے کچھ تحریر لے کر، اور یہ بھی پاس ہوئی تھی کہ بالکل یعنی کہ پاکستان میں سجانے کی، کہ یہ انہوں نے بھی کوئی اعلامیہ اچھا جاری کیا تھا. تو توجہ دلا دوں اگر یہ سن رہا کوئی ان کا گورنمنٹ کا. رمضان اس بار بھی آ رہا ہے، اور جب تک رمضان آتا رہے گا اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ پاکستان کا گھر گھر سج جائے اور محلہ محلہ رونق ہو جائے، چراغاں ہو جائے رمضان کا انشاءاللہ. بچے کو پتہ چل گیا ہے کیا بھائی، یہ رمضان ہے، رات کو چراغاں ہے اور دن کو روزہ ہے. روزہ تو رکھنا ہی ہے نا، مسجدیں بھی سجانی ہیں. لیکن اس کے لیے جو اصول ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دعوت اسلامی کے تعلق سے تو میں نے جو عرض کرنا وہ یہ کہ اس کے لیے چندہ کرنے کی اجازت ہماری طرف سے نہیں ہے تنظیمی اعتبار سے، کیونکہ ہمیں جامعات المدینہ، مدارس المدینہ اور دیگر ہزار کام ہے جس کے لیے اربوں روپے سالانہ خرچہ ہے. تو ہم اس چندے اس کے لیے تو ہم نہیں کہیں گے. گھر ہم سجائیں گے انشاءاللہ بغیر چندے کے سجائیں گے. ہم نے دلہن بنایا، میں نے کہا میرا بیٹا خرچہ کرے گا، سمجھے. ضرورت پڑے گی میں کچھ ڈال دوں گا بولیں گے تو مجھے. تو خیر ہم باپ بیٹے میں تو وہ ہے ہی نہیں، مطلب ہماری کوئی تیرا نہ میرا انشاءاللہ. تو آپ بھی اپنا گھر سجائیں اپنی جیب سے، دوسرے کی جیب کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. گلی سجا سکتے ہیں اپنی جیب سے تو بے شک سجائیں، روڈ سجائیں، جو بھی سجانا ہے اپنی جیب سے، جیبوں سے، کسی سے چندہ نہیں کرنا ہے. دعوت اسلامی میں اس کی ہماری طرف سے ابھی تک یہ اجازت ہم نے دی نہیں ہے. پچھلے سال بھی یہ وضاحت نے کی تھی. ابھی آپ کی محبت ہے، بیٹے کی شادی میں دلہن بناتے ہیں لوگ، ختنہ میں سجاتے ہیں، عقیقے میں سجاتے ہیں، ٹھیک ہے کرتے ہیں نا. شادیوں میں کتنی مطلب سجاوٹیں کرتے ہیں. تو یہ رمضان جو ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا، ہماری شفاعت کرے گا. اس مہینے کی آمد کی خوشی میں ایڈوانس میں دل خوش ہو رہا ہے کہ ماہ رجب آتا ہے تو رمضان کا مین انٹرنس صدر دروازہ کھل جاتا ہے. اب آیا رمضان، اب آیا انشاءاللہ قریب آ جائے گا. رمضان شریف میں اللہ کی رضا کے سائے میں رہتے ہوئے داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. خوب روزے رکھیں گے انشاءاللہ، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. یہ نیت کر لو، اللہ نہ کرے
बीमारी और वो तो ज़रा लगी हुई इंसान को मजबूरी, लेकिन अगर कोई शरई मजबूरी नहीं हुई तो हरगिज़ हम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, सारे फ़र्ज रोज़े मुकम्मल रखेंगे इंशाअल्लाहुल करीम, और रखवाएंगे भी। जो लोग रोज़ी नहीं रखते, अतराफ में आप ज़रा नज़र दौड़ाएं और उन पर इनफरादी कोशिश करें और इनको भी रोज़ा रखने पर राज़ी करें। रोज़े रखेंगे और खुश नसीब आशिकान रमज़ान पूरे माह रमज़ान एतिकाफ में गुजारेंगे। ये भी एक तादाद है, हज़ारों हमारे आशिकान एतिकाफ जो हैं वो माह रमज़ान में पूरा महीना एतिकाफ की तरकीब करते हैं। फ़िज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में भी माशाअल्लाह सारा महीना एतिकाफ होता है, रौनकें होती है। और भी कई मकामात पर, कई मस्जिदों में जो वक्त की मुनासबत से आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंशाअल्लाह ये एतिकाफ हो रहा है माह रमज़ान का। दावत इस्लामी के मतलब यानी कि समझो कि अंडर अम्ब्रेला ये एतिकाफ जो है सुन्नत वरा, ये हज़ारों लाखों शायद इस्लामी भाई करते होंगे माह रमज़ान में एतिकाफ। इतनी बरकतें, रौनकें, कितनों की बिगड़ियाँ बन जाती हैं। कितने जो रमज़ानी होते हैं, रमज़ान में नमाज़ पढ़ते हैं, वो बरस सारा साल के नमाजी बन जाते हैं और गुनाह छोड़ देते हैं माशाअल्लाह। इसकी बहुत सारी रमज़ानी बहारें होती हैं, मदनी बहारें, रमज़ानी बहारें, जो बोलो। आज तो बोलने दो मेरे को, मेरा रमज़ान आ रहा है, आपको पता है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हति व आफिया। ये वही रमज़ान है जिससे मैं बचपन से प्यार करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से, हाँ बचपन से मुझे रमज़ान में मज़ा आता था, रमज़ान मुझे अच्छा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ सब में इंतज़ार होता था कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी इंतज़ार है, आ रहा है, आ रहा है। लो आया, वो आया रमज़ान। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हति व आफिया। ऐ अल्लाह हमें सेहत व आफियत के साथ रमज़ान से मिला दे। जोर से कहिए अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये कि खूब सजाना घरों को, दुकानों को, और जो अल्लाह ने आपको दिया है तो महल्ले को सजाना है। और हमारी गवर्नमेंट अगर पूरा मुल्क सजा दे तो इनकी मेहरबानी, सजा दे तो ये इनकी अपने ऊपर मेहरबानी होगी, इनकी आखिरत की चांदी होगी। इसी तरह दुनिया के कई ममालिक में सजावटें होती हैं, और जितने भी आशिकान रसूल मुझे सुन रहे हैं दुनिया में कहीं भी हों, माशाअल्लाह, सब के सब अपने घरों को, मोहल्लों को, जहाँ जहाँ मुमकिन हो, कोई कानूनी रुकावटें ना हो, तो वहाँ ज़रूर सजावटें करें। ये सारे आशिकान रमज़ान दुनिया भर के जो हैं, इनको मेरा पैगाम है। भले आप दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं, वाह भला, नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब अपने घरों को सजाएं, अपने घरों को रमज़ान की खुशी में सजाएं। इंशाअल्लाह आपका दिल सज जाएगा, आपकी कब्रें भी इंशाअल्लाह सज जाएंगी, चरागाह हो जाएगा कब्रों में, रोशनी रोशनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। दावत इस्लाम की मरकज़ी मजलिस शूरा के मशवरे में इस बार ये टॉपिक डिस्कस हुआ था कि रमज़ान शरीफ की सजावट की तैयारियां जो है वो शुरू करनी है। तो इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना भी हो सकता है इसमें अपनी कोई खिदमत पेश करेगा, और इंशाअल्लाह मिलजुल के आपने जिस तरह आज भी मज़ीद फरमाया है तो इंशाअल्लाह तरकीब बनाएंगे। 29 मकामात आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के, इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के अलावा के साथ 29 मकामात पर इंशाअल्लाह पूरे माह रमज़ान का एतिकाफ भी होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। दुनिया के और ममालिक में भी होता है पूरे महीने का, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ माशाअल्लाह। और ये मकतबतुल मदीना एक तो रिसाला ला रहा है करीब, अभी तैयार नहीं है, छपा हुआ नहीं है, ये इसका फिक्स है, ये रमज़ान से एक आध हफ्ते पहले अभी से तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। रमज़ानुल करीम की सजावट, इस उन्वान से ऐसा रिसाला आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि अभी से अपने दिल को सजा लो, आँखों को सजा लो और इसको पढ़ने के लिए तैयारी कर लो इंशाअल्लाह। सिर्फ 16 पेज का है, मुख्तसर सा। इसमें रमज़ान शरीफ की सजावटों के ताल्लुक से बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। मक्का मदीना हो जाएगा, दिल आपका जगमग जगमग कर उठेगा, गमे रमज़ान, हुब्बे रमज़ान से माला माल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो पता है मेरा रमज़ान आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ علی محمد. اجل اجل یا رمضان اجل اجل یا رمضان اجل اجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان. انشاءاللہ الکریم اجتماع شب معراج 27 رجب شریف بروز جمعہ 16 جنوری 2026 یعنی آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ الکریم اجتماع شب معراج ہوگا. بیان بھی ہوگا، نعتیں بھی ہوں گی اور لنگر معراجیہ بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم. اور انشاءاللہ امیر اہل سنت کی بھی زیارت کریں گے اور آپ سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ الکریم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ اجتماع ہوگا. اور کراچی میں کئی مقامات پر انشاءاللہ یہ اجتماع گراؤنڈ میں بھی اسلام بھائی جمع ہو کر اس اجتماع میں شامل ہوتے ہیں. ہزاروں اسلام بھائی الحمدللہ مختلف مقامات پر جمع ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں مدنی مذاکرہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر دیکھنے والوں کے مناظر ہم دیکھتے ہی ہیں. تو الحمدللہ یہ اجتماعی شب معراج جو ہے وہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ الکریم اس کی تیاریاں شروع کریں. تقریباً 8:30 بجے یہ اجتماع شروع ہوگا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عشاء 8 بجے ادا کی جا رہی ہے اور 8 بجے نماز عشاء باجماعت ادا کریں. پھر یہیں آپ 8:30 بجے سے شامل ہو جائیں. انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. لنگر بھی ہوگا. SMS کے ذریعے سوال ہے، اگر کوئی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں قراءت کرنا بھول جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ تلاوت کے حوالے سے، قرأت کے حوالے سے سوال کیا گیا، تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں بحر شریعت سے. بحر شریعت صفحہ نمبر 545 حصہ نمبر 3 میں مسئلہ نمبر 10 ہے. اس میں ارشاد فرمائے کہ 4 رکعت والی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت پڑھنا بھول گیا تو آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان میں پڑھنا واجب ہے. اور اگر ایک میں بھول گیا تو تیسری یا چوتھی میں پڑھے، کسی ایک کے اندر پڑھے، یہ ضروری ہے. اور اگر مغرب کی پہلی دونوں میں بھول گیا تو تیسری میں پڑھے. اور 1 رکعت کی قرأت اب جاتی رہی، یعنی اب وہ نہیں ہو سکتی. اور یہ ضروری ہے کہ جو سورت ملانا بھول گیا تھا وہ تو ان سب صورتوں میں فاتحہ کے ساتھ پڑھے. یعنی سورت جو بھولا تھا پہلی 2 رکعتوں میں تو آخر میں جو پڑھنا ضروری ہے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے ساتھ سورت ملا کے پڑھے گا. جہری نماز ہو تو جہری فاتحہ اور سورت جہرن پڑھے، ورنہ آہستہ پڑھے. اور ان سب صورتوں میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا. اور چونکہ یہ بھول کر ہوا ہے تو سجدہ سہو ہوگا، اور جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. اور فرض کی پہلی رکعتوں میں یعنی ابتدائی رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو اب جو آخری رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کی قضا نہیں. ہاں رکوع سے پہلے یاد آیا تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھے. یوں ہی اگر رکوع میں یاد آیا تو قیام کی طرف لوٹ آئے اور فاتحہ اور سورت پڑھے پھر رکوع کرے. اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی. یہ 2 جزئیے بحر شریعت کے اندر موجود ہیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے محمد ماویہ الزتاری اور میرے باپ کا نام ہے محمد حسن الزتاری. ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور معاویہ بھی جنتی جنتی. معاویہ کے پیار سے اپنا بیڑا پار ہے. حضرات معاویہ جنتی جنتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک ان پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی اعتکاف کے حوالے سے ترغیب دلائی، تو عالمی مدنی مرکز میں 1 ماہ کا عظیم الشان اعتکاف ہوگا، بلکہ پاکستان کے جو 29 مقامات کا ذکر ہوا وہ بھی سن لیجئے اور جلدی جلدی تیار ہو جائیے 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کے لیے، اس کی برکتیں پائیے۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں بھی 1 ماہ کا اعتکاف ہوگا، فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد، فیضان مدینہ میرپور خاص، فیضان مدینہ نواب شاہ، فیضان مدینہ سخر، فیضان مدینہ لاڑکانہ، فیضان مدینہ بدین، فیضان مدینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان، مدنی مرکز نورانی مسجد کوئٹہ، فیضان مدینہ گلگت، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، فیضان مدینہ رنگ پورہ سیالکوٹ، فیضان مدینہ خانپور، فیضان مدینہ انصاری چوک ملتان، فیضان مدینہ ڈی جی خان، فیضان مدینہ لیا، فیضان مدینہ سرگودا، فیضان مدینہ مظفر آباد، فیضان مدینہ باغ کشمیر، فیضان مدینہ میرپور کشمیر، فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد، فیضان مدینہ اوکاڑا، فیضان مدینہ شیخو پورہ، فیضان مدینہ گجرانوالا، فیضان مدینہ گجرات، فیضان مدینہ G11 اسلام آباد، فیضان مدینہ ڈیرہ اسماعیل خان، فیضان مدینہ مانسہرہ اور فیضان مدینہ پشاور۔ یہ پاکستان کے 29 مقامات ہیں، اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں جو ہے 130 مقامات پر 1 ماہ کے اعتکاف ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ کوئٹہ فیضان مدینہ میں بھی ہوگا ماشاءاللہ الحمدللہ 130 مقام مسجد میں اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے الحمدللہ۔ پھر اسلامی بہنوں کا مسجد بیت میں، وہ تو ہمارے پاس کچھ کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، یہ بھی کرتی ہیں اعتکاف، اور یہ 1 ماہ کے ہیں آخری عشرے کے۔ تو بس ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، کمر باندھ لو اور بس اب روزے بھی رکھنے ہیں، تراویحاں پوری پڑھنی ہے، خوب انشاءاللہ عبادتیں کرنی ہیں، تلاوتیں کرنی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، گناہ نہیں کرنے، اور ایسے چھوڑنے گناہ کہ ابھی سے پریکٹس کر لیں گے، مطلب چھوڑ دیا آج گناہ، توبہ کر دیا، اب کبھی زندگی بھر گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اجتماع شب معراج کا اور ہو سکے تو رمضان کریم، جیسے کہ وہ مبارکباد جشن ولادت مبارک کے وہ بورڈ بنتے ہیں، ایسا کوئی رمضان کریم یا رمضان الکریم مبارک ایسا کوئی بورڈ لگ جائے نا، اگر بلبوں والا ہے، مشکل کام یہ بنا کر مطلب ہے اس کو سنبھال کے بیچنا، لیکن ہے دل کرتا ہے میں تو بناؤں، اب اللہ کرے توفیق ملے مجھے تو اس کو بنوایا جائے رمضان الکریم مبارک، تو ایک بہت مزہ آئے گا دیکھ کر، وہ جل بج کرے یا اجلتا رہے، مطلب دیکھیں اس میں کوئی اپنی مکتبۃ مدینہ سے ترکیب بنتی ہو تو میرا آرڈر بک کر لیں، ایک لوں گا انشاءاللہ۔ اجتماع شب معراج کا اعلان ہم نے سنا ہے، اور شب معراج کی آمد ہے، ایک بڑا پیارا رسالہ ہے فیضان معراج، مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ ہے، 90 روپیز 90 روپے میں یہ اویلیبل ہے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو پڑھا بھی جائے انشاءاللہ، بہت ساری معلومات بھی ہوگی، اور یہ ساری معلومات لے کر انشاءاللہ اجتماع شب معراج میں شرکت کریں گے، یہاں بھی ہونے والے بیان اور دیگر چیزوں سے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی، مستند معلومات ہیں ریفرنسز کے ساتھ، انشاءاللہ کافی آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ یہ کتاب پڑھنے جیسی ہے، پڑھنی چاہیے۔ اور آئیے اب انشاءاللہ لنگر معاویہ کا بھی سلسلہ ہے، فاتحہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں جنہوں نے اپنی نیکیوں کا ثواب ایصال کیا وہ اور آج جو لنگر شریف پیش کیا گیا وہ ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ پاک یہ سارا ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین
خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً بالخصوص صاحب عرس حضرت کاتب وحی صحابی ابن صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک سیدنا امیر معاویہ کے صدقے ہم سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما۔ الہ العالمین ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارا ہر گناہ مٹ جائے اور ایسا مٹے کہ پھر ہم کبھی گناہ کی طرف نہ پلٹیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا دے، نیکوکار بندہ بنا دے۔ اے اللہ پاک نیکیوں میں دل لگ جائے، گناہوں سے دل اچاٹ ہو جائے، گناہ کریں ہی نہ۔ الہ العالمین ہمیں تیری راہ میں سفر کرنے والا بنا دے، حج کرنے والا اور مدینے کا سفر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہماری بیماریاں، قرض داریاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہوں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے۔ الہ العالمین عالم اسلام پر فضل و کرم ہو۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی ملے، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں۔ یا اللہ پاک جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر عطا ہو، جن کو اپنا ذاتی مکان چاہیے ان کو یہ عطا ہو جائے۔ الہ العالمین جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ختم ہو جائیں۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد باعافیت بغیر آپریشن کے ملے، بیٹیاں جنہیں چاہیے بیٹیاں ملیں، بیٹے چاہیے تو بیٹے ملیں، سب میں عافیت کا معاملہ ہو۔ جو اولاد جس کی اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل اللہ، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، کرم مولا، کرم مولا، رحم مولا، رحم مولا۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی
یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت لاکھوں سلام. ان کی مولا کے ان پر کروڑوں درود. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود. ان کے اصحاب و عطرت لاکھوں سلام. غوث اعظم اماموں کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.